اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ غدیر سیریز میں انوار الغدیر کے عنوان سے وہ مناسبتیں، وہ فضیلتیں جو ان ایام میں، ان دنوں میں اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رونما ہوئیں، نازل ہوئیں، حکم رسول ہوا، حکم خدا ہوا، ان کو بیان کرنے کی کوشش ہے۔ ان میں سے ایک بہت اہم واقعہ ہے واقعہ سد الابواب، یعنی دروازوں کا بند ہونا۔ یہ دروازے کون سے دروازے تھے؟ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے مسجد النبی تعمیر کی، تو مسجد النبی سے ہی ملے ہوئے کچھ حجرے بنائے گئے جس میں پیغمبر اور ان کی زوجات رہتی تھیں۔ اسی سے ملا ہوا ایک حجرہ تھا جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین رہتے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر المؤمنین کا مقام کتنا عظیم ہے۔ بہرحال لوگوں نے بھی مسجد کے کنارے گھر بنانا شروع کر دیے اور مسجد کی طرف بھی ایک دروازہ کھول لیا تاکہ جب اذان ہو یا پیغمبر بلائے تو وہ جلدی مسجد آ سکیں، گھوم کے نہ آنا پڑے۔ کئی بنی ہاشم اور کئی افراد کے گھر کا ایک دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ ایک دن پیغمبر نے سب کو جمع کیا اور حکم دیا کہ سب اپنے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں بند کر لے سوائے علی کے۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب حمزہ اور بعض روایات میں ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب اور دیگر لوگوں نے، کچھ نے جا کر یہ اصرار کیا یا پیغمبر سے شکایت کی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بات رکھی کہ پیغمبر نے سب کے لیے یہ حکم دیا لیکن علی کے لیے حکم نہیں رکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں کہا کہ نہ میں نے دروازے کھولنے کی اجازت دی نہ بند کرنے کی، یہ حکم خداوند عالم کا حکم ہے کہ سب کے دروازے بند ہوں سوائے در علی کے۔ بعض روایات میں کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہمارے گھر کی کھڑکی کھلی رہے، پیغمبر نے اس سے بھی منع کیا، لہٰذا سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے در علی کے۔ بعض روایات میں کہ پیغمبر نے فرمایا علی کے لیے وہ سب حلال ہے جو میرے لیے حلال ہے، کیونکہ علی بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں ہوں۔ یہ فضیلت خود امیر المؤمنین کی خلافت کے اوپر بھی دلیل ہے اور عظمت پر بھی دلیل ہے۔ جیسا کہ خود ابن عمر سے بھی جب لوگوں نے سوال کیا کہ اصحاب میں سب سے عظیم کون ہے، تو ابن عمر نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ جس کے اوپر وہ حلال ہے جو رسول پہ حلال ہے اور وہ حرام ہے جو رسول پہ حرام ہے، یعنی علی ابن ابی طالب۔ یہ عظمت ہے امیر المؤمنین کی۔ خود امیر المؤمنین نے بھی روز شورا جو احتجاج کیا، اپنے فضائل پڑھے، ان میں سے اس فضیلت کو بھی گنوایا کہ خدا کے دستور سے پیغمبر نے سب کے دروازے بند کروائے سوائے میرے دروازے کے۔ اور یہ خود دلیل ہے کہ بعد پیغمبر اگر کوئی حق رکھتا ہے کہ امور اسلام اس کے ہاتھ میں ہوں تو وہ ذات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ امیر المؤمنین کے گھر کا دروازہ ویسے ہی کھلا رہا مسجد میں جیسے پیغمبر کا دروازہ، لہٰذا پیغمبر کی جو عظمت ہے بالکل نفس سے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے امیر المؤمنین کی بھی وہی عظمت ہے۔ جس طرح پیغمبر ہر حالت میں مسجد آ سکتے ہیں، علی بھی ہر حالت میں مسجد آ سکتے ہیں۔ دیگر تمام لوگ ولو کتنے ہی عظیم صحابی ہوں، ان کے دروازے حکم خدا سے پیغمبر نے بند کروا دیے۔ بعض علماء نے 30 اصحاب سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ البتہ دن کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فضائل اہل بیت کو سمجھ سکیں، ان کو جان سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔